बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 8 फरवरी यानी आज ही के दिन पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 2024 में, जिसको 1 साल आज मुकम्मल हुआ चाहता है। लेकिन इस 1 साल की ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर बात की जा सकती थी और बात करनी भी चाहिए। लेकिन दुनिया में मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे होते हैं जिससे आप सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। हालिया दिनों में जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका की सदारत संभाल ली है, तो उसके बाद बहुत सारे तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़यात और ऐलानात जो हैं वो हम सुन रहे हैं। हालिया जो बयान था, एक तो उन्होंने कनाडा के हवाले से कहा कि वो हम अमेरिकी रियासत का हिस्सा बना लेंगे। फिर उनको कुछ और याद आया तो उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड जो है इसके ऊपर भी कब्जा होना ज़रूरी है। कब्जे का लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम इसको भी अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। फिर कुछ नहीं सूझा तो अभी वो नेतन्याहू से जो मुलाकात हुई है उनकी, उसमें वो ये कह बैठे कि गाज़ा जो है ये तो हम इसको हासिल कर लेंगे, इस पर हम अपना कब्जा कर लेंगे और यहाँ से तमाम फ़लस्तीनियों का इनखला हो जाएगा, उनकी आबादकारी कहीं और कर देंगे और गाज़ा को भी जो है हम अपना हिस्सा तस्लीम करवा लेंगे दुनिया से। ये सारी बातें हम कहने में शायद बहुत आम सी आपको महसूस हो रही हों, लेकिन इसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई है और लोग इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर पाकिस्तान की सियासत में जो भी ना हो वो कम है। एक ख़त दूसरा ख़त, ये वो ख़त है जो बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया। सिक्योरिटी ज़राए ने इस ख़त के मिलने की कोई तस्दीक नहीं की है। ख़त क्यों लिखा, किसके लिए लिखा था, क्या कहना चाहते थे, ख़त था या कुछ और मामला था, इस सब पर बात करने के लिए ज़हमत दी है सेंटर फैसल रज़ा आब्दी साहब को। सेंटर साहब अस्सलाम, शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सेंटर साहब, क्योंकि दुनिया की जो इस वक्त ज़्यादा बाज़गश्त है, फिर हम अपने घर के हालात भी देख ही लेंगे, लेकिन ज़रा दुनिया के हालात पर नज़र डालें। ये जैसे ही हमने देखा कि इंतज़ामिया बदली है अमेरिका में, तो ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया पर 2025 की जो एक आपकी कहना है कि 2025 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो उसकी तरफ पेशकदमी है। ये गाज़ा को भी अपना हिस्सा बना लेंगे, कनाडा को भी बना लेंगे, ग्रीनलैंड पर भी इनका कब्जा हो जाएगा, मतलब क्या चाह रहे हैं? शुक्रिया मेरी बहन, आपने मौका दिया। ये हम तफसील से इस पर अपने तारुफी प्रोग्राम 25 जनवरी 2025 को ये तफसील से बात कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 2020 का है। अच्छा, इसको रिन्यू किया है। ये ग्रीनलैंड, ये कनाडा सिर्फ ये दिखाने के लिए आई वॉश है। हाँ जी बिल्कुल। इसका असल प्रोजेक्ट जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। गज़ा फ़लस्तीन और गज़ा बल्कि पूरा ही फ़लस्तीन, सही है, और दूसरा है KPK पाकिस्तान। ठीक है। अब देखें, गौर से अगर आप देखें और इसमें आप मुमालिसत अगर तलाश करें तो गज़ा में क्या है, मुहासरा कर रखा है 15 साल से। हाँ। कुछ ना खाना आ सकता है ना पीना आ सकता है। इसी तरह मुहासरा पाड़ा चनार पे कर रखा है। चाहिए पूरा KPK, बन्नू से भी आना है, वज़ीरिस्तान से भी आना है, पाड़ा चनार से भी आना है, लेकिन पाड़ा चनार को स्पेशली अमेरिका ने अपना स्टेशन बनाना। उसकी वजह मैंने आपको 1 फरवरी के प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स गिलगित से हट के पाड़ा चनार में 25 लाख ट्रिलियन टन लिथियम के ज़खायर हैं, 1,23,000 ट्रिलियन टन जो है वो सॉफ्ट स्टोन के ज़खायर हैं। तो ये उनके लिए वहाँ आने का सबब है। अच्छा, गज़ा को भी मुहासरे में रखा हुआ है, पाड़ा चनार को भी मुहासरे में रखा हुआ है। वहाँ पे भी खाना पीने नहीं जाने देना, यहाँ पे भी नहीं खाना पीना जाने देना। वहाँ से जो निकले उसको भी कत्ल कर दो, यहाँ से जो बाहर निकले उसको भी कत्ल कर दो। वहाँ पर भी असला जमा कराओ, यहाँ पर भी असला जमा कराओ। वहाँ पर तुम्हें नई जगह देते हैं, तुम वहाँ जाके ज़िंदगी गुजारो। गज़ा में यही करें जी जी। ये पाड़ा चनार में भी यही बातें चल रही हैं बजरिया KPK गवर्नमेंट कि तुम्हें अच्छी पुरफिजा मकाम देते हैं, तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो एक ही माइंडसेट है। ये माइंडसेट पाकिस्तान में ना तलाश करो। ये ट्रंप के जो मास्टर पीस पीछे बैठा हुआ है, हाउस ऑफ रूथ चाइल्ड और उसके रिश्तेदार यहाँ गुमाश्ते पाकिस्तान में, इस पर अमल पैरा हैं। बहरहाल देखें मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है। अब वो दुनिया नहीं रही जब आप छोड़ के गए थे प्रेसिडेंसी। अब वो दुनिया तब्दील हो चुकी है। वो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो आपकी ताकतें दिखती थी, जब असल दुनिया में वो जंग लगी गज़ा की, तो आप तो वहाँ पर जो है वो लाइक बिल्कुल ही एक बुज़दिल और नाकाम तरीन फ़ौज साबित हुए। तो दुनिया ने देखा। बहरहाल मैं आपको याद दिलाऊँ और मैं आपको याद दिलाऊँ कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिकन और ख़ास तौर पर ये इंडियन मीडिया
इंतहा पसंद हिंदुओं का मीडिया चीख चीख के कह रहा था जी 3 दिन की बात है, गजा खाली हो जाएगा, निकाल के बाहर फेंक देंगे, अभी कुछ पैसे लेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, अपने कैदी लेके जाएंगे और इनमें एक भी नहीं बचेगा। ऐसे ही था ना। तो अब मैं इस इंतहा पसंद इंडियन मीडिया मोदी को, इसके ट्रंप को और नेतन्याहू को कहूंगा कि ज़रा इनको अब एक इसराइल का विजिट कराओ, थोड़ा सा आपको फ़लस्तीन की असल पिक्चर दिखाते हैं। पहले तो देखें टोटल जो वहाँ पे इसराइली, जब आप जाएंगे वहाँ तो आपको नज़र आएगा कि 1 लाख इसराइली फ़ौजी मारे गए जिसमें एक भी सिविलियन नहीं था। क्योंकि इस्लाम में सिविलियन पे तो हमले का हुक्म है ही नहीं। तो हमें चुन चुन के मारने पड़े। तो हमने इसमें इंडियन फ़ौजी भी थे, आरएसएस के, इंतहा पसंद हिंदुओं के रिटायर और हाजी सर्विस, जो कि गजा में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे इजरायली फ़ौजियों के साथ मिलकर। इसराइली भी थे और अमेरिकन भी थे, जिनको खामोशी से ले जाके आपके तैयारे यूएस एयरफोर्स के 2-2 4-4 करके लाशें वहाँ पे उतार के और दफनाते रहे खामोशी से। आपके यहाँ खामोशी से दफनाई जाती हैं, हमारे यहाँ पूरे पुरवकार अंदाज में जनाजों को ले जाया जाता है। आपको से क्या मुराद होती है आपकी? यही ट्रंप और उसकी इंतजामिया ना, उसकी बात हो रही है ना, उसकी बात की आपने। 80,000 माजूर हुए, ये गोलियों से नहीं हुए, मिसाइल और रॉकेट गिरते हैं तो कम से कम हाथ और पाँव जाता है। इसकी रिपोर्ट्स हम ऑफिशियली दिखा चुके हैं इसराइली मीडिया की कि 80,000 अपाइज हुए हैं। उन 80,000 को संभालने के लिए मजीद 80,000 चाहिए, दिन रात उनकी देखभाल करें। आयरन डोम, पैट्रियट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मशहूर, एक हवा बना रखा था इंडियन मीडिया ने और आपके मीडिया ने। तो दुनिया ने देखा कि 10,000 प्लस आयरन डोम आपके मिसफायर हुए, नाकाम तरीन साबित हुआ। और पैट्रियट तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ, जिसके 3,000 मिसफायर हुए, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। मरकावा टैंक, वो ऐसा बताया जाता था कि ये एक ही टैंक पूरा फलस्तीन उठा के फेंक देगा, लेकिन देखा कि वो भी मट्टी का घरौंदा साबित हुआ। 1,000 से ज्यादा टैंक आपके हमने धमाकों से उड़ा दिए, बशमूल आपके फौजियों के। ठीक है। फिर आप आए जी, देखें ईरान ने आप पे अटैक किया, F-35 बेस की पूरी एयर बेसिस उड़ा दिया आपकी। वो क्या नज़ारा था, आज भी हम देखते हैं, रिकॉर्ड पर है कि ईरान के जब मिसाइलों की फुहार आप पे गिरती थी, आज भी दिल को सुकून और आंखों में ठंडक पहुंचती है वो देख देख के। अच्छा, क्या 1 मिनट अब मैं काउंटर कर दूं इस पे आपको, फिर आप बात कर लीजिएगा। उन्हीं के जिनके आप ये सारे बता रहे हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, उनकी क़यादत उड़ा दी, हमारी शहादत है, बनाया, सारी क़यादत उड़ा दी, वही रिकॉर्ड, वही मिसाइल से वही चीजें थी जिन्होंने पूरी दुनिया। बात कंप्लीट करना, हमें तो फख्र है ना। अभी 23 को हमारे जनाजे उठेंगे हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह साहब का और हाशिम सफ़ीउद्दीन का, तो आप देखना कि फ़ख्र से हमारी माएँ अपने बच्चों को आगे करेंगी कि ये भी कुर्बान बैतुल मुक़द्दस में। तो हमारा तो फ़ख्र है। सुने, स्पीड से आने देना, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। आपने ईरान पे हमले का ऐलान किया, आज तक ना किया आपने। आज भी पूरी दुनिया इंतजार में है कि कहीं तो अपनी बात पे पूरे हो जाओ ना, कुछ भी नहीं किया आपने। इतने डरपोक और बुज़दिल लोग। बहरहाल फिर आप यमन को देखें, 6 साल आप यमन को मारते रहे। आप 17 मुल्क मिलके, सऊदी अरब भी, यूएई भी, इसराइल भी, नाइजीरिया भी, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, यूरोप भी, सब ने मिलके मारा। 6-7 लाख लाशें गिराई आपने मुसलमानों के ऊपर। यमन ने आपके साथ वो किया कि 178 आपके बहरी जहाज गरक कर दिए रेड सी के अंदर। आप 1.5 साल में एक जहाज ना ले जा सके वहां से। इवन के जो बचाने के लिए फ्रिगेट आए, जंगी जहाज, 13 जंगी जहाज हमने समंदर बुरुद किए, जबकि इंडियन मीडिया फखर से बताता था ओ जी बहरी बेड़ा आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। फिर आपने देखा उस बहरी बेड़ा में 30 फीट के होल नजर आए और वो ऐसे फरार हुए जैसे चूहे फरार होते हैं। तो ये तो आपका आलम था। बहरहाल डूब के मर जाना चाहिए इनको, इंतहा पसंद हिंदुओं को, खास तौर पर मीडिया को, कि तुमने जिनको ताकत का मुंबा पेश बना के पेश किया, जब जंग लगी तो वो तो पूसी कैट निकले, तुम ही आ जाते लड़ने। तो आप तुमने जो मिलके वहां पे कत्लेआम कराया इंसानियत का, तो याद रखो तुम पर कुल इंसानियत की लानत है, तुम हार गए हो। नंबर 3 मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो, देखें ट्रंप को मैं बताऊं कि तुम्हें एक खौफ है, तुम रात को सो भी नहीं पा रहे हो आजकल। क्यों नहीं सो पा रहे हो, वजह क्या है? बहुत ज्यादा खौफ है तुम्हें। खौफ ये है कि वो, देखें जब कासिम सलमानी की शहादत हुई तो ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया। ठीक है। उसको इसने कबूला, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 3 जनवरी को कि ये हमला मेरे कहने पे हुआ। ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे कहने पे हुआ तो तुम जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, 8 करोड़ डॉलर्स, हाँ, जब तक तुम डोनाल्ड ट्रंप थे तुम महफूज थे। अब तुम बन गए हो सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो अब तो तुम महफूज नहीं हो, क्योंकि ईरान की सबसे ज्यादा दुआ थी कि तुम सदर बनो, क्योंकि बदला लेने के लिए लाजिम है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से लिया जाए। जिस व्हाइट हाउस के कमरे में बैठ के तुमने ये हुक्म जारी किया ना कासिम सलमानी की शहादत का, तुम्हें ईरान उसी कमरे के अंदर तुमसे हिसाब चुकाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो तुम्हें भी पता है, ये देखें, ये बयान कोई नहीं पढ़ रहा,
ایران کے خاتمے کا حکم دے دیا, اگر مجھے قتل کیا ایران نے تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خوف تو تمہیں بھی ہے. اور جب تک لیکن انہوں نے ابھی جو حاضر ان کا بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, انہوں نے کہا کہ میں جو جوہری توانائی کا بات ہو رہی ہے اس پر کسی قسم کی قطع نہیں لگانا چاہتا. میں آپ کو اصلیت کی طرف لا رہا ہوں. ایران نے اس کو نہیں چھوڑنا, بدلہ لینا ہی لینا ہے. یہ کیا مطلب ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس نے مارا ہے, قتل کیا نا, اس پہ تو امریکی عوام نے بھی اس پہ لعنت کی کہ تم نے قاسم سلمانی کو, کسی جنرل کو دوسرے ملک میں جا کے مار دیا اور اس کا تم نے فخر سے اظہار کیا, تو بدلہ تو بنتا ہے نا. تو بدلہ تو ایران تم سے لے گا. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم اپنی تباہی دیکھو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم ڈالر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو اور برکس کے عروج کو دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ تم پاکستان کو اس کے قدموں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھو اور عالمی طاقت بنتے ہوئے دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ جس نیازی کے ہاتھوں تم نے کشمیر کا سودا کرایا, اسی انڈیا کی معیشت کو 26 نومبر 2026 کے بعد تباہ ہوتے ہوئے دیکھو, انڈیا کی اسٹیٹ کو ٹکڑے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھو, اور کشمیر کو توفتاً ہمارے پاس آتے ہوئے دیکھو. تم نے ڈونلڈ ٹرمپ ٹریلینز آف ڈالر لگائے کہ ایران کو دہشت گرد ترین ملک قرار دیا جائے. تم نے پوری دنیا کا زور لگا لیا. لیکن یہ تمہارے سامنے اب میں ایک سروے پیش کرتا ہوں تمہاری امریکی عوام کا, جو 2021 اور 22 میں ہوا. اس کے تحت ایران سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ امریکی عوام کے تحت خطرے میں امریکہ کو. یہ تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے. تمہاری امریکی عوام 99% عوام ایران کو انسانیت دوست اور تمہیں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کرتی ہے. یہ 2022 کا سروے. تو تمہاری یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. نمبر 3 تم آ جاؤ کہ سب سے پہلے تم جاؤ, دیکھو پاکستان میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے نا دہشت گردی سے. اللہ نہ کرے اگر پاکستان کا سپہ سالار یہ اعلان کر دے کہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور ہم یہ جنگ ہار گئے, تو پاکستان جنگ ہار گیا اصولاً. ایسے ہی ہوگا نا, خدا نہ کرے. تو اب میں تمہیں بتاؤں کہ غور سے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے یہ بیان تم اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ, جس میں اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہیلیوی کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس جنگ کی ناکامی کی ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں, اور ناکامی, خوفناک ناکامی میری ذمہ داری ہے اور مجھے ہر وقت اس پہ شرمندگی رہتی ہے, اس لیے میں اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں. تو اسرائیل کی فوج نے تو استعفیٰ دے دیا ہے. اسرائیل کی فوج تو ہتھیار چھوڑ چکی ہے. تم نے تو ریٹریٹ کیا ہے. تم نے غزہ بھی چھوڑ دیا, یروشلم بھی چھوڑ دیا اور لبنان بھی چھوڑ دیا. تم تو اپنے بلوں میں گھس گئے ہو. تمہیں تو شکست ہو چکی ہے. یروشلم پہ بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا ہے اور غزہ پہ بھی مکمل ہو گیا ہے. تو یہ جو قبضے کے خواب ہیں, یہ تو دیوانے کا خواب ہوا نا. تم کس سے لڑو گے؟ جس اسرائیلی فوج سے لڑنے کی بات کرتے ہو وہ تو استعفیٰ دے چکا ہے, اپنی شکست مان چکی ہے اسرائیلی فوج. مسلمانوں کی تو فتح ہو گئی. ہاں یہ یاد رکھنا, تمہیں اب یہ میسج ہے کہ جو باقی بچے ہوئے صہیونی کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ, امریکہ لے جاؤ, شفٹ کر دو. ہم ان کو چن چن کے ماریں گے, ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بدلہ لیں گے, ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب ایک ہی انصاف چلے گا, یا وہ رہیں گے یا ہم. تم نے شام کی فتح کو خمار چڑھ گیا, تم غلط فہمی میں تھے. شام میں تمہارا جو اعلی کار تھے وہ مسلمان تھے, اور یہاں لبنان, غزہ اور یروشلم میں تمہارا مقابلہ مومنوں سے ہے جو تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, نہ تمہارے حواریوں کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو جنگ کا ایک اصل پکچر تو یہ دی ہے نا میں نے آپ کو, اور کیا ہوتی ہے شکست. تجارتی اور جو وسائل ہیں ملکوں کے, اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کوریڈور بنا رہے ہیں انڈیا, یو اے ای, سعودی عرب, اردن اور اسرائیل کا, اس کے اندر میں نے یاد ہے آپ کو 7 نومبر کے پروگرام میں بتایا تھا 2 چیزیں, کہ ایک تو کوئی بھی فوج ایک دوسرے سے نہیں لڑے گی, گروہ لڑیں گے, پراکسیز لڑیں گی. تو یہی ہوگا پاکستان میں بھی, یہی ڈیزائن ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈانی کو دیا آپ نے حیفا پورٹ, جبکہ غزہ دیں گے آپ امبانی کو. تو یہ پوری ایک بیلٹ جو ہے یہ اس کوریڈور کا حصہ ہے. چلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ تو وہ معاملہ ہے جس پر ظاہر ہے آئندہ آنے والی بات ہوتی رہے گی, مشرق وسطیٰ کے اس پر اثرات کیا ہوں گے, اس پر بات ہوگی. لیکن پاکستان میں جو اس وقت ہلچل ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ معاملہ ہے اس خط کا جس کا آج ایک مرتبہ پھر جو ہے ایکس کے اوپر عکس پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ خط جو ہے آرمی چیف کو لکھا گیا لیکن موصول نہیں ہوا. خط لکھنے کے وجوہات کیا ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ چارج شیٹ ہے یا واقعتاً کوئی خط لکھ کر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر ہے
اس ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس خط کی ہو رہی ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تحریر کیا گیا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب اسی خط کو ایکس کے اوپر اس کے مندرجات جو ہیں وہ شیئر کیے گئے بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے ساتھ. یہ خط ہے یا کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک بیج ہے نفرت کا. بیسیکلی یہ بیج ہے کیونکہ اس کی ضرورت یورپی پارلیمنٹ کو، امریکن پارلیمنٹ کو اور کینیڈین پارلیمنٹ کو ہے، تاکہ وہ اس پہ اپنے ہاؤسز کے اندر اس کو ایک آواز بلند کر کے اور پاکستان پہ دباؤ ڈال سکے. اس لیے پاکستانی عوام میں اس بیج کو بویا ہے تاکہ یہاں سے شور اٹھے. بہرحال دیکھیں، سب سے پہلے تو ان سارے لیڈروں کو جمع کریں، ان سے بولیں کہ ڈیموکریسی پہ کلاس لو، کہ ڈیموکریسی کیا ہے. عوام کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں، تمہاری شکلوں کو نہیں کہتے. اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سے ڈیموکریسی پھلتی پھولتی ہے اگر ہو تو. نمبر دو، میں آپ کو بتاؤں کہ اور اس کلاس دیتے ہوئے خاص طور پہ اس نیازی وہ 70 سال کا ہو گیا، ابھی بھی باز نہیں آ رہا منافقت سے. ٹوٹل منافقت اور جھوٹ ہے. جمہوریت میں حکمراں ذمہ دار ہوتا ہے، کچھ بھی ہو. وزیر اعظم اور صوبوں میں وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہو گیا، یہی ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں قبول کرتے تو پھر وہ لیڈر نہیں ہوتا. ہمارے اردو ادب میں اس کو لپو کہا جاتا ہے، جو کسی اور انسٹرکشن پہ چلا کرتے ہیں. آپ اپنی طاقت کو خود یوٹیلائز نہ کر سکیں تو آپ فارغ ہیں. بات آپ اس کی کر رہی ہیں کہ اگر 5ویں کلاس کے بچے کو ایک سوال نامہ دے دو کہ پاکستان میں وہ کون سا حکمران تھا یا دنیا میں وہ کون سا حکمران تھا جس نے 4.25 سال حکومت کی، اور آخر میں جب اس سے پوچھا گیا آپ کی حکومت کون چلا رہا تھا تو بولتا ہے مجھے کیا پتا کون چلا رہا تھا، مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا میری حکومت کون چلاتا ہے. ایون کہ جب اس کو بولا گیا کہ 7 روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آج ہی ٹی وی سے خود پتہ چلا ہے. تو اتنے نااہل ترین اگر حکمراں آپ کے ہیں تو کردار کیا ہے ماضی کا؟ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. 4.25 سال حکومت کرتا ہوا آیا ہے، نہیں آیا؟ اتنا بڑا لیڈر ذرا اس لیڈر کا کوئی ایک کارنامہ تو بتا دو، علاوہ پاکستان کے پیٹھ میں خنجر مارنے کے علاوہ، افغانیوں کو نوازنے کے علاوہ. بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاستدان پاکستان میں ان نوازائیدہ بچہ ہے جس کو ہر صورت اسٹیبلشمنٹ نے انگلی پکڑا کے چلانا ہے. ہمارا تجربہ تو یہی کہتا ہے، جو ہم یہی دیکھا ہے بچپن سے اب تک، اکیلے تو یہ نہیں چل سکتے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو اور یہی حکمران ہو تو ان سے بڑا یزید بھی کوئی نہیں. یہ تو 2 انگلیاں سے ہاتھ ملاتے ہیں، اتنا غرور و تکبر ہے ٹکے کے لوگوں میں. 2007 میں جو لنگر پہ پلا کرتے تھے آج وہ اربوں پتی ہیں. کس لیے؟ کہاں سے؟ اور اگر یہ فل فلیش حکمراں ہوں تو تم غلاموں کی زندگی گزارو گے، تم یہ مغل بادشاہوں کی زندگیوں کو بھول جاؤ گے. اتنے بڑے مغل بادشاہ ہیں. تو اس لیے ان پہ چیک کے لیے اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے میری نظر میں. بہرحال جی، آپ پیکا آرڈیننس نہیں، الیکشن پہ انہوں نے کہا ہے نا کہ الیکشن آزاد فری اینڈ فیئر الیکشن. تو یار ہم تو اس دن الیکشن میں پروگرام کر چکے جس میں میں نے کہا تھا کہ سب پہ مہر لگا دو، کینسل کر دو، اس لائق ہی نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن تو نیڈ ہے پاکستان کی، ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو بیانیاں گھڑا جا رہا ہے نا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لے کے آئے، غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے، یہ بات آپ نے صحیح غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نفرت میں یہ ہیرو بنا ہے یہ کرکٹر. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو نہ پالتی تو یہ صرف کرکٹ کمنٹری کے لائق تھا. اس کو تو تنکا جمع کر کے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. اس میں سیاسی روح اسٹیبلشمنٹ نے پھونکی ہے. ہم تو اس دور میں بھی کہتے تھے کہ تم محسن کچھ پال لے ہو. ہمارا ٹکراؤ یہی تھا اسٹیبلشمنٹ سے اس دور میں کہ تم محسن کچھ پال لے ہو، تو اپنے محسنوں کا ہوا ہی نہیں کبھی. تو سب سے زیادہ نقصان آپ ہی کو دے گا. اور واقعہ نے صحیح ثابت کیا. تو تم پرویز مشرف کے کیا پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، چیف پولنگ ایجنٹ؟ تو جب مشرف سے کسی نے پوچھا 140 سیٹیں مانگ رہے تو اس نے کہا کہ اس کی اوقات تو 1 سیٹ کی بھی نہیں ہے. یہ اس کی ویکیبلری تھی. تو تم نے تنکا جس نے تمہیں پالا تم اس پہ الزام لگا رہے ہو، تو تمہیں شرم آنی چاہیے. کیوں لکھا گیا؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، انٹرنیشنل یورپین اور امریکن پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ڈالی گئی ہے تاکہ وہ پاکستان باتیں ختم لکھی ہیں آپ کے فوج میں ڈیوائیڈ کرنا، جو اس کا مین کردار ہے، جو انہوں نے ڈیوٹی دے رکھی ہے آرمی چیف کے خلاف. یہ اس نے چارج شیٹ بنائی ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس نے پیکا آرڈیننس کہا کہ جی قدغن لگا دیے، مطلب فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور 19A آپ کو مناسب پابندیوں کی طرف آگاہ کر رہا ہے. تو آپ میں اگر ایٹمی پروگرام کے بارے میں جاننا چاہوں تو مجھے حق نہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن جس چیز پہ حق ہے تو میں بول رہا ہوں. تو تم سب سے زیادہ تو تمہارے لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، پابندیاں تو ہم پہ لگی ہوئی ہیں، تمہارے مخالفین پہ. 15 سال ہم نے 19 پابندیوں کا مقابلہ کیا، اس کو فری ہینڈ تھا. کھلا آج بھی ہے. کون سی پابندی ہے تم پر؟
ہر کوئی تمہارے لوگ بیٹھے ہوئے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لیں, ایک تو ہوتا ہے پی کا آرڈیننس, ٹھیک ہے نا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. ہاں, یہ اس میں تو بہت چھوٹی سی سزا ہوتی ہے, چند سال کی, صحیح ہے. جب یہ حکومت میں آیا یزید بن کر, یہ یزید تھا, اس نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا وار مجھ پہ کیا. یہ ایف آئی آر کاٹی اسلام آباد پولیس نے اور ایف آئی اے نے, یہ 2 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ, بولنے پہ. اچھا, بولنے پہ, اور دہشت گردی 780 میں کاٹی. اس کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا سزائے موت یا باعزت بری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ نے بھی کاٹی. یہ لیں, یہ جو آج مقدمہ دیکھ رہی ہے کورٹ اسپیکر آرڈیننس پہ, سب سے پہلے اپنے لگے ہوئے باتیں پہ کلنک کا کالا ٹیکا صاف کرو. تم نے بھی تو دہشت گردی کا پرچہ کاٹا میرے پہ بولنے پہ, اور وہ مقدمہ تم ہارے. ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ہارے, ہائی کورٹ میں بھی ہارے, اور میں نے تم پہ 110 روپے کے ہر جانے کا دعویٰ کیا, یہ سپریم کورٹ نے ریسیو کیا میرا ہر جانا. 3 چیف جسٹسز کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور پبلکلی معافی مانگنے کا میں نے ان سے مطالبہ کیا. اس پہ آج تک کی سپریم کورٹ جواب نہیں دے پائی. تم آج جس اظہار رائے کے اوپر وکیل بن کے بیٹھے ہو, تم اپنے دور میں کیا کرتے تھے؟ تم نے تو تمام ایجنسیز کو انوالو کر کے ہمیں اس جیل میں ڈالا. تم ایچ ایس بی میں ہو نا, ہائی سیکیورٹی بیرک کہتے ہیں اس کو, اڈیالہ میں. ایکچوئل اس کا نام ہے حوصلہ صبر اینڈ برداشت. اتنی خطرناک جیل ہے. کبھی الٹے ہاتھ کے آخری کونے کے اوپر دیکھنا ایک پنجرا بنا ہوا ہے ڈبل چکی کا, اس میں تم نے مجھے رکھا اور وہاں زہر دیا تم نے مجھے. تم آج یہ اظہار کر رہے ہو تم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. تم انتہائی درجے کے منافق آدمی ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکافات عمل کا شکار کیا ہے. تم نے میر شکیل الرحمان کو پکڑا تنقید کرنے پہ, اس پہ 34 سال پرانا مقدمہ ڈالا. خریداری کا جو سرن غلط تھا, وہ ایک جائز خریداری تھی. تم نے اس کو ذلیل کیا 7 مہینے تک رکھ کے. تم نے حامد میر کو پروگرام سے نکلوایا تنقید کرنے پہ, ایک صحافی کو جو صحیح تنقید کر رہا تھا تم پر. حالانکہ ہمارے اس سے اختلافات ہیں, لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے. تم نے محسن بیگ کو ذلیل کر کے گرفتار کیا. تم نے اسد علی طور کے ساتھ تشدد کیا. تم نے مطیع اللہ جان کو مارا, اس کو گرفتار کروانے کی کوشش کی. تم نے ابصار عالم پہ گن شاٹ لگوائے. تم آج یہ بات کرتے ہو, تم شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, اتنے بڑے تم منافق ہو. پہلے اپنے کردار پہ معافی مانگو, اس کے بعد لیٹر لکھنا. تمہیں کوئی حق نہیں ہے منافقت کرنے کا. لاؤ اپنے, تمہارے جتنا بڑا ترم خان ہے میرے پاس, مناظرے کا ٹیبل حاضر ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے 3 سال یہاں پاکستان میں کیا ظلم کیے. 17 چھاپے ہمارے گھر پہ مارے, ہمارے گھر والوں پہ تشدد کرایا. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ صحیح بات ہے. تم خود کرو تو ولی اللہ, ہم کریں تو لعنت اللہ, خدا کی لعنت ہو تم پر. تم جب تک جیل میں ہو ہم کچھ نہیں کہتے. ہم نے تمہارے پہ حصہ نہیں ڈالا ابھی بدلے کا. ہماری خواہش ہے تم جیل کے باہر ایک قدم رکھو, اس کے بعد تمہارے مقابلے پہ میں کھڑا ہوں اس بار. ابھی میدان خالی نہیں ہے تمہارا. تم اگر کردار سے مقابلہ کرو گے ہم کردار سے کریں گے, تم دلیل سے کرو گے ہم دلیل سے کریں گے, تم گفتار سے کرو گے ہم گفتار سے کریں گے, اور تم اگر ہتھیار پہ آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم تم سے ہتھیار پہ مقابلہ کریں گے. اس بار تمہارا مقابلہ ہم سے ہی ہے, یہ یاد رکھنا. اچھا, میں اس میں کافی سارے نکات بھی ہیں. میں ایک چیز پر آپ کی توجہ دلواؤں. کہا گیا کہ فوج کے پیچھے عوام اگر نہ کھڑی ہو تو وہ دہشت گردی اور کسی بھی جگہ پر اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ایک انتہائی کلاس کا منافق اور جھوٹا ہے. ہم نے 25 جنوری کو ایک پروگرام کیا. دیکھو, دہشت گرد جو پکڑا جاتا ہے نا, اس سے عوام کو آج بھی افغانی ایک شہری پکڑا گیا ہے. نہیں, یہ تو ابھی کھلے عام آپ کے اغوا تاوان ہوں گے, ہر طرف ٹی ٹی پی پھیلی ہے, تمہاری مرہون منت ہے. تم نے دیکھیں اسی آرمی چیف نے جس کے اوپر یہ بار بار تنقید کر رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ مارے گا نا دہشت گردوں کو. تم مارنے نہیں دیتے تھے, وہ گرفتار کرتا تھا تم چھوڑ دیتے تھے. تم نے حکومت میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے عبد الغنی برادر کو رہا کیا. تم نے ملا عبد الرؤوف کو جو آرمی چیف نے 2016 میں گرفتار کیا, اس وقت ایز اے ڈی جی ایم آئے, تم نے اس کو 2018 میں رہا کیا. آتے کے ساتھ ہی سپتمبر 2018 میں رہا کیا. تم نے ملا محمد یعقوب کو رہا کیا 2018 میں. تم نے ملا محمد ظہیر کو رہا کیا 2018 میں. ملا عبد الرزاق کو رہا کیا 2018 میں. ملا نور الدین ترابی کو تم نے رہا کیا 2019 میں. حافظ محمد اللہ کو تم نے رہا کیا 2019 میں. تو یہی تو وہ کمانڈر ہیں جو آج یہ کمانڈ کر رہے ہیں تمام دہشت گردوں کی. تم 40,000 نہیں 4 لاکھ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد لا کے واپس کے پی کے میں بسایا تم نے. تم 40,000 بتاتے ہو, 4 لاکھ تھے.
तुमने 20,000 दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया तो आर्मी चीफ पकड़ के लाए और तुम छोड़ दो और उस पर तनकीद करो तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। किधर है तुम्हारे स्पोक्समैन, जरा सामने लाओ। तारीख के अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं कि तुमने कहां किस वक्त अपने मुखालफिन को टीटीपी के जरिए कत्ल कराया, हम बताते हैं तुम्हें। मेरी बात सुने, जब पाड़ा चनार का सानिया हुआ मुख्तलिफ कत्ल होते रहे वहां पे, हम 15 साल उस पर आवाज उठाते रहे। हाँ। तरीकेकार अलग अलग थे। ठीक बात है। इस बार जो 21 तारीख को कत्लेआम हुआ, हाँ, कानवाए का, जी, उस पे हमारी खामोशी थी क्योंकि वो बिल्कुल अलग नौइयत का था। अच्छा। हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि कुरान के अंदर अगर तुम्हारे पास खबर लाए तो उसकी तहकीक करो। हमने उसकी तहकीक का आगाज किया। नुक्ता था एक, पहली चीज ये कि तुम्हारे दौर में कोयटा में और पेशावर में लोग शहीद हुए, तुम उनकी लाशों पे नहीं गए, वो इंतजार करते रहे। इसी तरह इस पाड़ा चनार के कत्लेआम में ना ताज़ियत की पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने, और तुम्हारे तो सूबे में हुआ। तुम्हारा वज़ीर आला अपने कायद के नक्शे कदम पे चलते हुए वहाँ नहीं गया। जिस वक्त ये 21 तारीख को कत्लेआम होता है तो आपको मैं आगाह करूं कि शाम के वक्त में इंडिया की सिटी है बेंगलोर के पास हरलोर, अच्छा, ओके, वहाँ का मीडिया सेल से अचानक एक न्यूज़ जनरेट होती है और वो ये जो बाहर सहाफ़ी बैठे हुए हैं CIA और MI6 के पैरोल पे पाकिस्तानी, 10 मिनट के अंदर उसको कॉपी करके एक नुक्ते को उठाते हैं। FC के मातहत था, वो जिम्मेदार हैं, वो सियासत में पड़े हुए हैं, वो रैलियां रोक रहे हैं, कॉन्वॉय को जो कह रहे थे, कॉन्वॉय को, हाँ। FC थी, यानी कि फौज जिम्मेदार थी, वो छोड़ के भाग गए। यही बातें चल रही थी ना। अब ये मेरे लिए तो बड़ा तवज्जो तलब था। मैंने इस पे रिसर्च की। अब रिसर्च के अंदर ये तो देखें ना, ये तमाम डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ जो इसने तालिबान कैदी छोड़े, एक 1 बाय 1। ये आर्मी चीफ की 2023 और 24 की जो ऑपरेशन हुए, 54,000 ऑपरेशन, 54,000, जिसके अंदर सैकड़ों आपके फौजी शहीद हुए, लेकिन हजारों दहशतगर्द भी उसने मारे। तुम जो कह रहे हो ना सियासत पे तवज्जो दी, ये आओ, ये ऑपरेशंस की एक डिटेल देता हूं मैं तुम्हें। ये सब तुम्हारे पाले हुए, इवन के 4 जिलों में तुम्हारे लोग तुम्हारे KPK के अंदर मगरिब के बाद बाहर नहीं आ सकते। ये हालत कर दी तुमने। तो बात यह है कि हमने बहरहाल इसके ऊपर रिसर्च शुरू की। अच्छा। रिसर्च के मुताबिक अब जब ये सारी सूरत हाल हुई, सबसे अहम तरीन चीज़ तो ये थी कि 23 को इन्होंने निकलना था बाहर, हाँ, रैली लेके, ठीक है। 21 का कत्लेआम ये प्लान किया गया, ये पूरे प्लान पे था। 10 तारीख को इसकी प्लानिंग हुई कुन्नड़ में, पक्तिया में पहले हुई, कुन्नड़ से इसकी मैन पावर ली गई। मैन पावर लेने के बाद इसको 13 तारीख को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया कुन्नड़ से, और पेशावर से होते हुए ये 12 लोगों का काफ़िला, दहशतगर्दों का काफ़िला जो है स्पिनवाम से होता हुआ जिस गांव में पहुंचा उसका नाम है जलामाई, ठीक है, ठीक है। 14 तारीख की सुबह 7 दहशतगर्दों का दूसरा काफ़िला दाद कमर गांव है कुर्रम के अंदर, वहां पहुंचता है। प्लान किया गया। अच्छा, जब वहां पहुंचता है ये, तो मैं आपको बताऊं कि दे आर 2 टाइप ऑफ FC। अच्छा, ये जब पहुंचा ना, ये है 14 तारीख को, ये काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक अलर्ट जारी किया। अच्छा, अलर्ट, ओके। जिसके अंदर उसने बताया कि कुछ लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, कुन्नड़ के रास्ते, जो पाड़ा चनार के अंदर कत्लेआम करेंगे कानवाई को। अच्छा। ये देखें, ये रेड अलर्ट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे तो हुकूमत KPK को ये चाहिए था कि इस पे तुम इजाफी स्पेशल इंतजामात करते। तुमने ये करने के बजाय एक नोटिफिकेशन 18 नवंबर को तुम्हारी हुकूमत ने जारी किया। हाँ। पाड़ा चनार में जो देखे 2 टाइप की FC होती हैं। अच्छा। ये जो बार बार FC को निशाना बनाया जा रहा है ना, FC 2 टाइप की होती हैं। एक होती है फ्रंटियर कोर, ठीक है, जो कि फौज के मातहत होती है, जिसकी वर्दी होती है ये वाली, ठीक है, ठीक है, हाँ। ये है फौज की, ठीक है। अच्छा, एक होती है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वो भी FC कहलाती है, वो होती है पुलिस की लेवी कहते हैं, ये है सूबाई हुकूमत के मातहत, ओके। तुमने 18 तारीख को तुम्हारी हुकूमत ने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया और तुमने फ्रंटियर कोर को विड्रॉ कर लिया। स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी से जो पाड़ा चनार के कानवाई को लाती ले जाती थी, ला रहे थे सकून से, हाँ। अपनी हिफाजत में लाते थे, हाँ। तुमने उसको विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये है उसका नोटिफिकेशन। जिस दिन विड्रॉल किया है 18 तारीख को इसने विड्रॉ किया है। अच्छा, और 21 तारीख को प्लांटेड वहां पे कत्लेआम कराया, और ये इनको हुक्म जारी हुआ, इनको एक
کمشنر کے ذریعے حکم جاری ہوا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم لوگوں نے مداخلت نہیں کرنی. یہ لیں, جس گھر کے اندر ان کو لا کے رکھا گیا یہ اس گھر کی تصویر ہے. کس گھر کی تصویر ہے؟ مطلب جہاں پہ گاؤں کے اندر دہشت گرد جس گاؤں میں رہے. بھائی گاؤں میں باتیں چل رہی ہیں, ہم اٹھا رہے انہی گاؤں سے, لوگ بتا رہے کہ تو ہمارے پہ آ کے رہیں. اچھا, جن گاڑیوں میں وہ آئے ان کا نمبر تھا RIY023, یہ وین تھی. اور جبکہ دوسری گاڑی جو ایک تمہارے حکومت کے ایک عہدیدار کی تھی A1600, جو ان کو لے کے آئے یہاں پر تمہارے پاس, وہ تمہارے PTI کے عہدیدار تھے. جس حکومتی شخصیت کے ساتھ لے کے آئے اس کا نام تھا سعید منان, جو اپنی سربراہی میں اس قافلے کو لے کے آیا دہشت گردوں کے. اور ان کے ساتھ تمہارے کرم کے عہدیدار موجود تھے جن کا نام طور ولی بنگش اور میر زمان بنگش تھا, جو تمہارے علاقائی عہدیدار ہیں PTI کے. یہ قتل عام PTI نے کروایا 23 تاریخ کے اس احتجاج کو مضبوط کرنے کے لیے کہ 21 کو قتل عام ہوگا, جس میں معصوم بچوں کو مارا گیا, عورتوں کو مارا گیا, منہ پہ گولیاں ماری گئی, ذبح کیا گیا, تاکہ پورا پاکستان سراپا احتجاج بن جائے. اور یہ اسلام آباد آنے والا قافلہ, اسلام آباد آنے والا احتجاج کراچی تک محسوس کیا جائے. تو یہ طے شدہ قتل عام تھا تمہاری جانب سے. تم تمام تحریک طالبان پاکستان کے پالنے والوں, تم نے اب تک پاکستان میں اپنے مخالفین کو اسی TTP کے ہاتھوں قتل عام کروایا ہے. تم ہی تو اس کے سب سے بڑے دل دادا. تم ایک بات بتاؤ, اگر تمہارے قاتل ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو تمہاری غیرتیں جاگیں گی. یہ TTP والوں نے 1 لاکھ ہم پاکستانیوں کو مارا, تم ان کو چھوڑتے رہے, ان کو پالتے رہے, ان کو پوستے رہے, ان کو طاقتور کرتے رہے. کیا ہم تم پر لعنت نہ کریں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا غیرت تمہارے گھر کی لونڈی کا نام ہے؟ یہ غیرت ہر اس شخص کے اندر ہے جو غیرت مند پاکستانی ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ شہباز شریف نے تعزیت کی, نہ آصف زرداری نے تعزیت کی, نہ اس کی حکومتوں نے تعزیت کی, بلکہ کراچی کے اندر کھلے عام یہاں پہ قتل عام مچایا. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے, دھرنے پورے ملک میں شروع ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہی ہوگا. ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے, میں ابھی آیا ہوں 1.5 گھنٹے پھنس کے آیا ہوں, کون سا دھرنا ہے؟ ٹریفک کا مسئلہ دھرنا تو ہے ہی نہیں. ٹریفک کا مسئلہ تو تمہاری پیدا کی رہی ہے. 20 لاکھ پتھارے لگا رکھے ہیں تم نے کراچی میں, جس سے سندھ حکومت 1000 روپے فی پتھارا لیتی ہے, 2 ارب روپے ہفتے کے, 8 ارب روپے مہینے کے. اسی طرح کے الیکٹرک 2 ارب روپے ہفتے کا بھتہ لیتی ہے ان سے. اسی طرح KMC 2 ارب روپے ہفتے کا بھتہ لیتی ہے. تو 8 ارب روپے کے اس کھیل تماشے کے اندر پورے کراچی کو کچرا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بات کرتے ہو کہ یہ تم نے یزیدی لشکر کا کردار ادا کر کے یہاں نوجوانوں کو قتل کر دیا. تم اس کا حصہ, اگر تحریک انصاف میں تکفیری پہلے نمبر پہ ہیں تو پیپلز پارٹی بھی فالوڈ بائی ہے تکفیریوں میں. وہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی اور تھی, ابھی ٹوٹل تکفیریوں میں مشتمل ہے. اس طرح مارا جاتا ہے لوگوں کو. اگر انسانیت میں اتنی تمیز نہیں رہی کہ کٹے ہوئے گلوں پہ تعزیت کر سکے, تو میں تمہیں بتاؤں وہ وقت آ رہا ہے جب تمہیں ان تعزیتوں کی بڑی ضرورت پڑے گی, کیونکہ پیسہ تو تمہارے پاس ہے. طالبان کو پتہ ہے پیسہ تو تمہارے پاس ہے, ان کی چھریاں تمہارے گلوں پہ چلنے کے لیے تیار ہے. تم کرو فوج کو کمزور, پھر تمہیں پتہ چلے گا ہوتا کیا. باہر بیٹھ کے جو کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا, یہ 54,000 آپریشن جو ہوئے اور یہ جو کٹے ہوئے گلے, ان تک پہ تمہاری تعزیت نہیں تھی. انسان بننے کی طرف آؤ. یہ کون سے طریقے پاکستان کے اندر؟ نہیں مانتے ہم ان چیزوں کو. ہم نے ابھی تک اسلحہ نہیں اٹھایا پاکستان میں 1 لاکھ لاشیں دینے کے باوجود, اپنے ملک کی محبت میں. لیکن اسی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جب ہم لڑیں گے تو دنیا دیکھے گی, غزہ اور شام اور فلسطین کو بھول جائے گی. یہیں پہ دہشت گردوں کا قتل عام کریں گے اور ان کو نشانہ بنائیں گے. کسی صورت اپنی فوج کو کمزور نہیں ہونے دینا, کسی صورت. ٹھیک ہو گیا فیصل, ایک بریک شامل کرتے ہیں, وقت بالکل کم رہ گیا, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وقت بالکل مختصر ہے, مجھے وائنڈ اپ کا ہی کہا جا رہا ہے, لیکن سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب, یہ جو آپ نے ساری چیزیں پیش کی ہیں, ظاہر ہے جس کسی کو جواب دینا ہے تو آپ کو خود براہ راست جواب دے گا, لیکن یہ اتحاد کے اوپر پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI بھی کافی حد تک قریب آ چکے ہیں؟ یہ جو عالمی ایجنڈے پہ یہ فساد مچانا تھا نا پاکستان میں, اس کو ناکام بنانے میں سب سے اہم ترین کردار مولانا فضل الرحمان کا. اتنا تعمیری کردار تھا کہ اس نے اس فساد کو شیعہ سنی فساد میں نہیں بننے دیا. اور آج بھی شیعہ سنی پاڑا چنار میں مل کے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اس میں بنیادی کردار انجمن حسینیہ کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے. ہماری ان سے بہت الگ عقیدت ہے, وہ تکفیریت کے دشمن ہیں. ٹھیک بات, وہ تکفیریت سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اس نیازی نے اور اس کی پارٹی نے ان کو ڈیزل کہہ کے پوری دنیا میں مشہور کیا. ایون کہ پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو پیٹرول کا پمپ الگ ہوتا ہے, لیکن جہاں ڈیزل لکھنا ہوتا ہے مولانا صاحب کی تصویریں لگا رکھی ہیں.
تو ان سے گزارش ہے آپ بے شک احتیاط کریں, ہم آپ کے عقیدت مند ہیں, پہلے سے معافی تو منگوائیں اس گنونے کردار پہ, پھر بے شک احتیاط کر لیں. ویل تھینک یو ویری مچ سینٹر فیصل عذابدی, آج کے لیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, سناش دیجیے. اللہ حافظ.